أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 91 ہے، 91. ترجمہ یہ ہے کذالک، اور قصہ اتنا ہی تھا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور اس کے پاس جو کچھ بھی تھا ہمیں اس کی مکمل خبر ہے. حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا اور اس کے اندر بڑی عبرت کے سامان ہیں. چنانچہ کفار مکہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں دیں، اور جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، تو یہ پوری قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی. آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو بے انتہا ستایا. جب کسی طرح سے زیر نہ کر سکے تو پھر انہوں نے چاہا کہ آپ کو کچھ ایسے سوالات کیے جائیں، کچھ ایسی باتیں کی جائیں کہ آپ اس کا جواب نہ دے سکیں. اور اس سلسلے میں چونکہ مدینے کے یہود بہت پڑھے لکھے تھے، وہ ان کے پاس گئے اور ان سے سوالات لے کر آئے، اور اس کے بعد یہاں پر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ان سوالات کا جواب تو کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ایک نبی کے علاوہ یہ جواب کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ایک سوال کیا انہوں نے، روح کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا جواب دے دیا گیا ہے. سوال کیا اصحاب کہف کون تھے؟ سورۃ الکہف کی آیات میں اس کا جواب گزر چکا ہے. پھر ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، وہ کون سا بادشاہ تھا جو مشرق سے لے کر مغرب تک فتح کرتا ہوا چلا گیا؟ اللہ رب العزت نے ان کا پورا واقعہ یہاں پر بیان کر دیا. اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کذالک، یہ ایسا ہی تھا. یہ جو مشرق سے، تم نے تو سوال صرف اتنا کیا تھا نا کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جو مشرق سے مغرب تک فتح کرتا ہوا چلا گیا. اللہ رب العزت نے یہاں تک تو ان کو جواب دیا ہے. اس کے بعد مزید باتیں بیان فرمائی ہیں. کہا کہ کچھ اور بھی باتیں تھیں جو شاید تمہیں نہیں پتہ ہیں. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے. خبرا علم کے لحاظ سے ہم باخبر ہیں مکمل طریقے سے. بما لدیہ جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، جو بھی ساز و سامان، جو کچھ بھی اس کے پاس تھا. ذوالقرنین کے اس قصے کے اندر بڑی عبرتیں پنہاں ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ذوالقرنین کو بادشاہت ملی، حکومت ملی، اور کوئی بادشاہ ہوتا تو عیش و عشرت میں پڑ جاتا، طاؤس و رباب میں پڑ جاتا، چنگ و شراب میں پڑ جاتا، اور سکون اور اطمینان کی محلات میں اپنی زندگی بسر کرتا. مگر نہیں، ذوالقرنین کے دل میں تو اللہ کی آگ لگی تھی. اللہ نے ان کے سینے کو ایمان سے منور کیا تھا. اب انہوں نے چاہا کہ اس کے آس پاس کے علاقے میں جو لوگ ایک وحشیانہ زندگی گزار رہے ہیں، ایسی زندگی جو جاہلانہ ہے، کافرانہ ہے، جہاں پر نہ تہذیب کا کوئی اثر ہے، نہ تمدن کا کوئی اثر ہے، نہ انسانی رشتے کوئی باقی ہیں، آپس میں مار کاٹ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا. چنانچہ ذوالقرنین اٹھ کھڑے ہوئے، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر، اور اپنے ساتھ وہ لاؤ لشکر کو لے کر نکل کھڑے ہوئے. پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، وہ سنگلاخ پہاڑ اور وہ زمین، رتیلی زمین، اور کس طریقے سے گڈھوں میں، نالیوں سے گزرتے ہوئے، ندیوں سے پار کرتے ہوئے، پہاڑوں سے ٹکراتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہی چلے گئے. کتنے ہی طوفان انہوں نے برداشت کیے ہوں گے، کتنی ہی آندھیوں کو انہوں نے جھیلا ہوگا، اور کس قدر سورج کی تمازت انہوں نے برداشت کی ہوگی، مگر اللہ کے راستے میں وہ آگے بڑھتے ہی چلے گئے. مشرق کی طرف رخ کیا تو بالکل اس جگہ پر جا پہنچے جہاں پر سورج ڈوب رہا تھا. پھر مغرب کی طرف، مشرق کی طرف رخ کیا تو وہاں تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا، اور مغرب کی طرف وہاں تک پہنچے جہاں پر سورج ڈوب رہا تھا.
ان علاقوں کو فتح کرتے ہوئے، پھر لوگوں کو تہذیب اور تمدن سکھاتے ہوئے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سے آگاہ کرتے ہوئے، لوگوں کو ان کی مقصد زندگی سے واقف کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، اور لوگوں کو بتاتے ہوئے گئے کہ تمہاری زندگی یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کو ایسے ہی گزار دو، بلکہ اس زندگی کا حساب ہونا ہے، تم کو ایک دن مر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جنت اور دوزخ کو جانو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جانو، اور اپنی زندگی کو پہچان لو، اور اس زندگی کے اندر نیک اعمال کر لو۔ اور جو ظلم کا راستہ اختیار کرے گا، جو کسی کے اوپر ظلم کرے گا، کسی کو پریشان کرے گا، کسی کا مال لوٹے گا، کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا، تو پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ میں کھڑے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس سورہ کہف کے اندر کی ان آیات سے جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ہمیشہ ہمیں مظلوم کے ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ زندگی نہیں ہے کہ ہم اپنی کھائیں پئیں اور بس ایسے ہی بسر کریں۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی پریشان حال ہے تو ہم اس کی فکر کریں، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، اور ہم بتائیں کہ اس آدمی پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ میں انصاف ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہم اس کو انصاف دلانے کے لیے آگے آئیں، کوئی آدمی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آگے آئیں۔ اس زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے ذوالقرنین کی زندگی سے۔ ایک تو یہ کہ عیش اور آرام کی زندگی یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، عیش اور آرام ملنے کے باوجود انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا جو سختیوں کا راستہ تھا، مصائب کا اور پریشانیوں کا راستہ تھا۔ اور دوسرے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ہمیں مظلوموں کے ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کی طرف بالکل دیکھے ہوئے یہ بالکل نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے، ہمارا دوست ہے کہ نہیں ہے، ہمارا قریبی ہے کہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی انسان جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں، آگے بڑھ کر مدد کریں۔ اگر وہ بھوکا ہے تو ہم کھانا کھلائیں، پیاسا ہے تو ہم پانی اس کو دیں، اگر وہ بیمار ہے تو ہم اس کی بیماری کے لیے ہم آگے بڑھیں اور اس کو شفا یاب کرنے کے تمام طریقے اختیار کریں، اسپتال میں بھرتی کرائیں، دوائیاں دیں، مقدمے میں گرفتار ہے تو ہم اس کی مدد کریں، اور اگر وہ مظلوم ہے تو ہم دوسروں کے سامنے یہ دکھائیں کہ اس کے اوپر کیا ظلم ہوا ہے، سب مل کر کھڑے ہو جائے تاکہ اس کا حق دلایا جائے، وہ پریشان حال نہ رہے۔ یہ انسانوں کی بستی میں کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اس بات کی ہم فکر کریں اور اس بات کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ عیش و آرام کی زندگی تو ہر ایک گزارتا ہے، لیکن کون ہے جو انسانوں کے کام آئے، کون ہے جو دوسروں کے کام آئے؟ وہ زندگی جو دوسروں کے کام آنے میں گزرے وہ زندگی ہے۔ یہ زندگی جو آپ خود ہی کھایا، خود ہی پیا، خود ہی آرام میں لیٹ گئے، سو گئے، اطمینان کی زندگی، یہ کون سی زندگی ہے؟ اور چنانچہ ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں اور بھی بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ان میں سے ایک خاص بات یہ بھی پتہ چلی جو اس کے آگے آ رہی ہے، جہاں پر یہ جو آیات ہیں، آگے کی آیات وہ قیامت کی پیشن گوئیوں میں سے ایک ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور یہ گفتگو اب اس کے اندر بہت ساری باتیں ہوں گی، جن کے اندر خاص بات یہ ہے کہ دجال کا تذکرہ ہوگا، دجال کیا ہے، یاجوج ماجوج کا ہوگا، اور قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہوگا۔ اور یہ سورۃ الکہف جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا جب سورۃ کہف کی شروعات میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ الکہف کے پڑھنے سے دجال کے فتنے سے انسان بچا رہتا ہے، دجال کے فتنے سے اس کو نجات ملتی ہے۔ اور ہمارے سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ اس پورے سورے کو لوگوں کو یاد کراتے تھے، اور اگر پوری سورہ آدمی نہ یاد کر سکے تو ابتدائی 10 آیات یاد کرے، اس کو یاد رکھے، اس کے معنی کو سمجھے، سورۃ الکہف کو پڑھے اور سورۃ الکہف کے معنی پر بار بار غور کرے، اور دیکھے کہ کس طریقے سے اس کے اندر سکھایا گیا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو لگا دے، دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو لگا دے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی اس ایمان پر گزرے، اسلام پر ہماری زندگی گزرے، ہم دوسروں سے متاثر نہ ہوں، دنیا کی چمک دھمک سے ہم متاثر نہ ہوں، دنیا کے رنگ روغن سے ہم متاثر نہ ہوں، زیب و زینت سے ہم متاثر نہ ہوں، بلکہ ہم اللہ کے لیے سوچیں، اللہ کے لیے غور فکر کریں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ہمیں رہنا ہے تو ہمیں ایمان کے ساتھ رہنا ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، ہم اس کے لیے عبادتیں کرتے رہیں، ہم دوسروں کے کام آتے رہیں، ہم دوسروں کے لیے اچھا جذبہ رکھیں، دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں،
ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پیروں سے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پیروں سے اور ہماری زبان سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہمارے مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہمارے اندر جو بھی ہنر ہے وہ ہم دوسروں کے لیے استعمال کریں، اس کے اندر کام آئیں، ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں، دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، ہم اس لیے آئے ہیں۔ چنانچہ ذوالقرنین کی یہ زندگی بڑی شاندار زندگی ہے، اور اللہ نے اس کو پیش کیا ہے، اور مشرکین کے سامنے بھی پیش کیا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تکلیفیں دے رہے ہو اور ان کو پریشان کر رہے ہو، یاد رکھو کہ یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ویسی ہی مدد ہے جیسے کہ ہم نے حضرت موسیٰ کے ساتھ مدد کی تھی، اور عیسیٰ کے ساتھ مدد کی تھی، اور حضرت شعیب اور صالح کے ساتھ مدد کی تھی، اور یعقوب اور یوسف کے ساتھ میں مدد کی تھی، اور اسی طرح ہم نے ہر نیک بندوں کے ساتھ میں اپنی مدد روا رکھی ہے، جیسے کہ ہم نے مدد کی ہے ذوالقرنین کی، اور ذوالقرنین کو ہم نے وہ اسباب اختیار کی، وہ اسباب ہم نے دیے جن کے ذریعے سے وہ مشرق اور مغرب دونوں کو فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ تو ذرا سا سوچو، یہ اسی اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہے، تم اس پیغام کو سننے کے بجائے تم اسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہو، تم اس کی زبان بند کرنا چاہتے ہو، تم اس کی بات کو نہیں سننا چاہتے ہو، تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے جو تم اختیار کیے ہوئے ہو۔ یاد رکھو کہ اس کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہے، یہ ہمارا بھیجا ہوا رسول ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور خاتم المرسلین ہیں، آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا گیا، اللہ نے آپ کے اوپر شریعت کو نازل کر دیا، شریعت کو مکمل کر دیا، اور اللہ نے ان کے ذریعے اپنے دین کو سب تک پہنچا دیا۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار اور بہتر زندگی بنائیں۔ باقی انشاءاللہ گفتگو آگے ہوتی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔